بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام DHS آن لائن اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر حنیف سعید۔ ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے بال گرنے کی وجوہات اور ان کا علاج۔ موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ماہرانہ اظہار خیال کرنے کے لیے ملک کے نامور ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجن اور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر محمد ظفر بقائی صاحب۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ڈاکٹر صاحب ہم ہیئر لاس کی طرف آئیں، پہلے تو ذرا ہیئر سے متعلق ایک عمومی گفتگو کر لیتے ہیں کہ کیا جو ہے وہ بال کیا ہوتے ہیں، کتنے بال ہوتے ہیں، ان کے بڑھنے کی جو رفتار ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے، ذرا سا اس بارے میں بتائیے کہ اگر ہم بات کریں ایڈلٹ سے بولیں تو 14 سال 12 سال مثلا جس اوپر اوپر گروئنگ ایج سے جب آگے آپ نکل جائیں تو جب آپ کا اسکیلپ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو میرا خیال میں 1 سے 1.25 لاکھ تک بال 1 لاکھ سے 1.25 لاکھ تک بال موجود ہوتے ہیں، ہمارے سر پہ بال موجود ہوتے ہیں۔ یعنی کہ تو ڈاکٹر صاحب یہ جو موجود ہوتے ہیں یہ ساری زندگی اتنے ہی موجود رہتے ہیں؟ نہیں بالکل نہیں، یہ ساری زندگی یہ چینج ہوتے رہتے ہیں۔ جس طرح ہماری اسکن بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہماری اسکن وہی ہے جو بچپن میں ملی تھی ہمیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اسی طرح بال جو ہمیں ملتے ہیں وہ ایک سائیکل ہے کہ پرانے بال ٹوٹ جاتے ہیں، نئے بال گرو ہو جاتے ہیں۔ اس یہ پورے جسم میں ہمارے اسی طرح انرجین، کیٹاجین اور ٹیلوجین یعنی کہ ایکٹ کہتے ہیں کہ بال جو ہیں اپنی گروتھ سے لے کے گرنے کے مرحلے تک، ابھی نارمل بالوں کی بات ہو رہی ہے، بیمار بالوں کی بات شروع نہیں ہوئی ہے۔ جو نارمل بال گرتے ہیں، نارمل بھی تو ڈاکٹر صاحب بال گرتے ہیں جی بالکل نارمل بال گرتے ہیں، اور یہ میرے حساب سے تقریباً کوئی 25-30 بال اگر آپ کو ملتے ہیں ڈیلی تو یہ بالکل نارمل ہیں۔ اچھا، اور ایک ہیلدی سر میں جس میں تقریباً لاکھ بال ہوں، اس میں اگر 25 30 40 اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی کچھ زیادہ 50 60 تک بھی اگر آپ کے بال گر رہے ہیں تو آپ اس کو نارمل سمجھیں، گھبرائیں نہیں نا، گھبرائیں بالکل بھی نہیں، نارمل سمجھیں، لیکن کوشش کریں کہ ان کو اور زیادہ بہتر کرنے کی یا ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کی کہ آپ کے گرتے ہوئے بالوں کی تعداد، یہ گرتے ہوئے بالوں کی روک تھام کر لی جائے اس وقت سے پہلے کہ جب آپ کے بال بالکل ہی جو ہے تو گرنے کے لیول پر آئے۔ تو آپ نے کہا کہ گرنے کی وجوہات جو ہے تو دونوں جینڈر میں جو ہے تو مختلف ہوتی ہیں، اور جغرافیائی حدود کے لحاظ سے بھی جو ہے تو ان کی گروتھ گروتھ جو ہے وہ دیکھیں ہمارے جو ہم ساؤتھ ایشیا والے لوگ ہیں، ساؤتھ ایسٹ ایشیا، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش وغیرہ، یہاں پر جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے بالوں کی گروتھ۔ اسی طرح ایسٹرن جو ہے یا امریکن ایریا ہے وہاں پر مختلف ہے، یورپین ایریا میں مختلف ہے۔ جیت کون رہا ہے بس یہ بتائیے؟ نہیں ہم لوگ زیادہ بہتر ہیں، ہمارے بال زیادہ اچھے ہیں، زیادہ مضبوط ہیں۔ اوزون کی پھر بھی وضاحت کریں کیونکہ ایک معلوماتی پروگرام ہے، ہم چاہتے ہیں بیسیکلی اوزون ایک طرح کا ہمارے پاس پروٹیکشن ہے جس کی وجہ سے ہماری جو الٹرا وائلٹ ریز ہیں سورج سے، وہ سورج سے جو ریز ہماری طرف آ رہی ہوتی ہیں تو وہ اوزون جو ہے اسے روک لیتی ہے، لیکن جب بعض ایریاز ایسے ہیں جہاں پر ظاہر ہے کہ اس کی ہماری وجہ سے یہ دیکھا گیا ہے کہ جیسے جیسے انڈسٹریلائزیشن ہوتی گئی اور فاسد مادے، دھواں، کیمیکلز یہ فضا میں جو ہے تو آلودہ فضا کو کرتے گئے، تو اس نے جو ہماری حفاظتی ایک لیئر تھی ہماری دنیا کے گرد، اوزون، جو سورج کی نقصان دہ شعاؤں کو ہماری طرف آنے سے روکتی تھی، جن کو الٹرا وائلٹ ریز کہتے ہیں، اور اردو میں اس کا بہت سارے لوگوں سے ترجمہ پوچھتا ہوں تو ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں، تو آج میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ الٹرا وائلٹ ریز کو ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے بالائے بنفشی شعاعیں، تو بالائے بنفشی شعاؤں کی وجہ سے الٹرا وائلٹ ریز کہہ لیتے ہیں، ان شعاؤں کی وجہ سے بال آپ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ ڈیمیج ہوتے ہیں، اسکن، بال، سارے چیزیں ڈیمیج ہوتی ہیں اگر اس پہ ایکسپوجر ہوتا ہے۔ سیاہ زلفوں کا ذکر ہے کہ وہ حسن کی علامت ہوتی ہیں، لیکن آج کل تو ہماری خواتین جو ہے تو وہ مطلب ان کو کوئی کٹ ڈاؤن اور اسٹریکنگ اور نہ جانے کیا کیا جو ہے تو وہ کرا کے ڈیمیج کر رہے ہیں نا بالوں کو، آپ دیکھیں گے نہیں کلر، پہلے تو ہم کلر پہ ڈیمیج پہ بعد میں آئیں گے، تو وہ کلر چینج کر لیتی ہیں، تو کیا یہ سیاہ زلفوں کلر چینج کرنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کے جو یہ میلانن بلیک کلر ہے اسے کٹ آف کرنا پڑتا ہے، جو آپ نے دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا، جی بلیچ کرتے ہیں پہلے اسے کٹ آف کرتے ہیں پھر اس پہ کلر دوسرا چڑھا رہتے ہیں، کالے پہ تو کوئی کلر نہیں چڑھے گا نا، تو وہ ایک بہت ڈیمیجنگ ہوتا ہے ہیئر کے لیے، بالوں کے لیے۔ لیکن یہ ہے کہ وہ جو موجودہ بال ہیں ان کے لیے ہماری خواتین کو جو تو ناراض کر دیں گے کہ نہیں کریں، بالکل اسٹریکنگ کریں، لیکن ساتھ ساتھ اس کے ساتھ آپ مختلف جو چیزیں ہیں اس کے لیے یا جو سیرمز آئے ہوئے ہیں وہ آپ یوز کریں تاکہ آپ اس سے محفوظ رہ سکیں ڈیمیج سے۔ آپ کا کہنا یہ ہے کہ جو بھی مطلب بیوٹی پارلرز میں خواتین ٹریٹمنٹ لیتی ہیں یہ کیمیکلی ٹریٹڈ ہوتے ہیں، اوور کیمیکلی ٹریٹڈ ہوتے ہیں، پہلے آپ کے بالوں کا کلر جو ہے تو وہ کٹ آف کیا جاتا ہے، اس کو کیا نام دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی پھر کوئی آئرننگ وغیرہ کی جاتی ہے، وہ جو گرم کرتے ہیں یا دیکھا ہوگا آپ نے، وہ بھی ظاہر ہے کہ اور اس کے ذریعے جو ہے تو بالوں پر دوسرا رنگ ان کا چڑھایا جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے جو ان کی
حفاظتی تہ ہوتی ہے بالوں کی جس کو کیوٹیکل کہتے ہیں، وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے اور بال جو ہیں تو وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ آپ نے کہا تھا کہ کچھ ہیئر کیئر چیزوں کا استعمال اگر رکھیں، ہاں ان کے بارے میں بتائیے دیکھیں کہ آپ نے جیسے میں نے کہا نا کہ اگر ہم ظاہر زندگی گزارنے کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے، اسٹریکنگ بھی کرائیں گے اس کے ساتھ تمام چیزیں ہیں تو ظاہر ہے، لیکن اس کے لیے آپ پھر کیئر کریں اس کی تھوڑی سی جو ہے اس کی اچھا، واشنگ کے دوران، اس کی کنڈیشننگ کے دوران۔ آپ کا خیال ہے کہ آپ یہ جو ٹریٹمنٹ ہے خواتین ہیں ظاہر ہے آپ کی خواہش ہے اور آج کل مطلب ظاہر ہے کہ وہاں ماڈرن کرتے زمانہ ہیں ہو گیا، فیشن ہے، تو آپ کرا لیا کریں گے ٹریٹمنٹ، تو ایک تو بہت ایگریسو نہ کرایا کریں، مطلب بہت جلدی جلدی یا بہت زیادہ نہ کرایا کریں، بحسب ضرورت کوئی تقریبات ہوں یا کچھ موقع ہو تو کبھی کبھی آپ یہ ٹریٹمنٹ کرا لیا کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی وجہ سے جو ڈیمیجز آتے ہیں ان کو اسٹاپ کرنے کے لیے یا ان کو ریڈیوس کرنے کے لیے کچھ ہیئر کیئر پروڈکٹس ہوتی ہیں اسپیشل، جن کا وہ بھی ذکر کریں گے، وہ استعمال کرتے رہیں گے تو اس کے جو نقصانات ہیں وہ کم ہو جائیں گے اور آپ کے بال جو ہے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں، روکھے پھیکے نہیں نظر آئیں گے، گھنے نظر آئیں گے، چمکدار نظر آئیں گے۔ اور اس کے لیے ظاہر ہے مین چیز جو بالوں میں ایک شیمپو ہے اور ایک پہلے آئل ہوتا تھا، آج کل سیرمز آئے ہوئے ہیں جو آپ اس کو لگا سیرم کا زمانہ ہے، سیرم کا زمانہ ہے تو وہ آپ آئل نہیں، آئل کے بارے میں تو ابھی تک سائنس پروف نہیں کر سکی کہ یہ بالوں کی جڑوں تک ایبزارب ہوتا ہے یا نہیں، لیکن سیرمز جو ہیں جو مائکرو مالیکیولز سے تیار کیے جاتے ہیں، وہ جو ہے تو وہ جڑوں میں ایبزارب ہوتے ہیں اور بڑے اچھے اچھے انگریڈینٹس ہیں، وہ بھی ڈسکس کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے۔ اب سیرم کا زمانہ ہے، آئل کا نہیں، سیرم کا زمانہ ہے، تو اپنے بالوں کی دیکھ بھال کے لیے جو بھی ڈاکٹر آپ کو تجویز کریں وہ سیرم استعمال کریں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ تو بیسیکلی ابھی جیسے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ آپ نے بھی ایک ڈی ایچ ایس ہیئر گروتھ سیرم، ایڈوانس ہیئر گروتھ سیرم انٹروڈیوس کرایا ہے جس میں جرمن ٹیکنالوجی ساری یوز ہوئی ہاں ہے اور مائکرو بالکل، تو وہ آپ یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو شیمپو ہے ہیئر ریگروتھ شیمپو آپ کا ڈی ایچ ایس وہ بھی یوز کر سکتے ہیں، گھر بیٹھے آپ چاہیں تو کم سے کم یہ چیزیں یوز کریں، پھر اس کے بعد باقی چیزیں رہ جاتی ہیں کہ جو آپ اپنے ڈائٹ، اور اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے باوجود آپ کو کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو اور آپ کو اپنے بالوں سے محبت ہے جو کہ ہونا بھی چاہیے، تو پھر آپ ماہرین سے جو ہے وہ رجوع کریں۔ اور بہت سارے لوگ بہت اچھا علاج کر رہے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کے درمیان، ہمارے درمیان کویکس بھی ہیں، عطائی بھی ہیں جو کہ ڈاکٹر نہیں ہیں اور ڈاکٹر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، حد تو یہ ہے کہ جو ڈینٹسٹ ہیں وہ بھی بالوں کا علاج کر رہے ہیں، یعنی کہ انتہا ہے، تضاد کی انتہا ہے، لاقانونیت کی انتہا ہے۔ جو ڈینٹسٹ وہ بالوں میں جو ہے وہ پی آر پی لگا رہے ہیں، بالوں کا علاج کر رہے ہیں، بالوں کی سرجری کر رہے ہیں اور بالوں کے ساتھ جو ہے تو میں اس کو یہ کہوں گا کہ کھلواڑ کر رہے ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بنا کر پیسہ لوٹ رہے ہیں۔ تو خدا را آئیڈینٹیفائی کر لیجئے کہ ڈاکٹر صاحب کوئی کرائیٹیریا ہے آئیڈینٹیفائی کرنے کا کہ اگر ہم کس طرح آئیڈینٹیفائی کریں کہ ہو از رائٹ اینڈ ہو از رانگ؟ نہیں، میرے خیال میں اس کے لیے تو ضروری ہے کہ آپ اس کو جانتے ہو، پرسنلی جانتے ہو، کم سے کم اس کو بیک گراؤنڈ اس کا جانتے ہو۔ لیگلی تھوڑا سا بتائیں۔ لیگلی ہمارے یہاں بیسیکلی اب پی ایم ڈی سی نے جو رجسٹریشن اور ایک جو نیا آیا ہوا ہے جو اس کے رجسٹریشن کر رہا ہے، سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن، سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن یا پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن، صوبائی سطح پر ایک کمیشن، صوبائی سطح پہ کمیشن ہے، تو انہوں نے ان کو لائسنس دیے، تو کم سے کم ان کا لائسنس ہی دیکھ لیں کہ بھئی آپ کے پاس لائسنس ہولڈر ہو بھی نہیں۔ آپ موضوع کو دوسری طرف لے جاتے ہیں، میں پھر دوسری طرف چلا جاتا ہوں۔ سوری، میں آپ مجھ سے سوال کریں گے۔ اچھا آپ یہ بتا دیں کہ گھر بیٹھے جو ہے تو اچھا غذا کا بھی تو کوئی عمل دخل؟ بالکل، بہت زیادہ غذا کا عمل دخل ہے۔ آپ صحت مند ہوں گے، آپ کے جسم صحت مند ہوگا، آپ کی جلد صحت مند ہوگی، آپ کے بال صحت مند ہوں گے، سیدھی سی فارمولا ہے۔ جو ڈاکٹر صاحب کوئی ایسا بتا دیں، کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، آپ ایسے نہیں کہ آپ بہت ساری ایسی مہنگی چیزیں ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں جو وہ افورڈ ہی نہ کر سکے بالوں خوراک کے حوالے سے۔ دیکھیں، خوراک کے حوالے سے آپ آئرن لینا چاہیں، آپ کو آئرن بہت ضروری ہے، خصوصاً ہماری خواتین میں۔ کیلوں میں آئرن ملتا ہے، بہت سستے ہیں، اتنے مہنگے نہیں ہیں۔ پالک میں آئرن ہے، سیب میں آئرن ہے۔ سیب چلیں تھوڑا سا کاسٹلی ہو گیا، لیکن کیلے ویلے آج کل بہت سستے ہوئے ہوئے ہیں۔ کلیجی ہے ڈاکٹر صاحب، کلیجی لے سکتے ہیں خوراک میں، بالکل ریڈ میٹ لے سکتے ہیں، جو ہے تو اس میں لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وائٹامنز جو ہیں وہ اور اگر بہت زیادہ کمی ہو جائے تو ایک تو اس کی وجوہات تلاش کریں کہ آئرن کیوں کم ہو رہا ہے، جی بالکل ایسا ہی تلاش کریں، اپنی خوراک کا خیال رکھیں، ایسی خوراک استعمال کریں خواتین خاص طور پہ جس میں آئرن موجود ہو، کیونکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ خصوصاً ہمارے دیہی علاقوں میں رہنے والی 50% سے زیادہ خواتین کا ہیموگلوبن لیول جو ہے وہ 10 سے کم ہے، 10 سے کم ہے، جو کہ 12 13 14 ہونا چاہیے، وہ 10 سے کم ہے۔ اور بالوں کو گروتھ کرنے کے لیے آئرن چاہیے ہوتا ہے، فیریٹن چاہیے ہوتا ہے، ہیموگلوبن چاہیے ہوتا ہے۔
تو یہ ڈیچس کا جو شیمپو ہے آپ کے ایکسپیرینس میں رہا ہے؟ ہاں بالکل، میں پیشنٹس کو لکھتا رہا ہوں اور اس کا جو میرے کو فیڈ بیک ملا ہے وہ بھی بہت اچھا ملا ہے. اس میں جو انگریڈینٹس ہیں وہ بالکل بڑے نئے اور بڑے اچھے قسم کے انگریڈینٹ جو جرمن ٹیکنالوجی سے وابستہ ہے. ڈاکٹر صاحب پھر آپ کی بات کو منقطع کہتا ہوں، ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. کون اور کہاں سے؟ جی میں مناہل بات کر رہی ہوں کراچی سے. مناہل کراچی سے. جی مناہل کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی ڈاکٹر صاحب میرے بال بہت زیادہ جھڑتے ہیں اور گروتھ نہیں ہوتی ان کی. جی گروتھ نہیں ہوتی. آپ آپ کی بتائیں عمر میں کتنی ہے مناہل؟ کچھ آپ ریکمینڈ کریں میں کیا کروں اپنے بالوں کے لیے. مناہل آپ اپنی عمر بتائیں گی؟ میری عمر 25 سال ہے. 25 سال ہے. جی ڈاکٹر صاحب سے آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. کتنے عرصے سے آپ محسوس کر رہی ہیں کہ آپ کے بال زیادہ جھڑ رہے ہیں؟ بہت زیادہ جھڑ رہے ہیں. نہیں، کتنے عرصے سے آپ محسوس کر رہی ہیں کہ آپ کے بال؟ میرے 2-3 سال سے بال جھڑ رہے ہیں، بہت زیادہ جھڑتے ہیں اور گروتھ نہیں ہوتی میرے بالوں کی. آپ میرڈ ہیں آپ؟ جی میرڈ ہوں. بچے؟ ہیلو. چھوٹا بچہ کتنا ہے، بڑا ہے آپ کا؟ میرا 3 سال کا بیٹا ہے. اوکے بس آپ بند کیجئے، اپنی کال منقطع کیجئے اور پروگرام کو دیکھتے رہیے. ہم آپ کا جواب دیتے ہیں تاکہ دوسرے بھی جو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان کی بھی معلومات میں اضافہ ہو. جی ڈاکٹر صاحب میں بالکل مخل نہیں ہوں. ہاں بیسیکلی میں جہاں تک سمجھا ہوں، کیونکہ ابھی ان کا بچہ 3 سال کا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ اس ایج سے تو نکل گئی ہیں. ہاں اس سے تو نکل گئی ہیں. یہ کہ جو چھوٹے بچے کو فیڈنگ والے ایج ہوتی ہے جس میں ہارمونل چینجز ہوتے ہیں، لیکن میرا جہاں تک خیال یہ ہے کہ اپنا خیال نہیں رکھ پا رہی بچے کا خیال رکھنے کا. جنرل ہیلتھ جو ہے، جنرل ہیلتھ کا یہ اپنا خیال نہیں رکھ پا رہی کیونکہ بچہ 3 سال کا ہے ابھی، وہ بالکل ڈیمانڈنگ ہوگا. اگرچہ اگر یہ رابطہ کر سکتی ہیں آپ بالکل، یہ انہیں چاہیے کہ رابطہ کریں. آپ کے لیے جو کنسلٹیشن فیس ہے وہ اس پروگرام کے حوالے سے بالکل معاف ہے. آپ فری میں اپنا معائنہ جو ہے تو کرا سکیں. ڈاکٹر صاحب پروگرام کا وقت جو ہے تو بالکل ختم ہو گیا. میں اختتام کی طرف جانا چاہوں گا آپ کی طرف سے اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ آپ تشریف لائے پروگرام میں. گھر بیٹھے بھی آپ اپنے بالوں کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں. کچھ پروڈکٹ ایسی ہوتی ہیں جو آپ بغیر کسی نقصان کے گھر بیٹھے استعمال کر سکتے ہیں اور انہوں نے آج ریکمینڈڈ کیا ہے ڈی ایچ کا اینٹی ہیئر فال شیمپو اور ڈی ایچ ایس اینٹی ہیئر فال سیرم. تو اگر ان دونوں پروڈکٹ کا استعمال آپ گھر بیٹھے جاری رکھیں گے تو یقین مانیں دن بدن آپ کے بال جو ہے تو وہ بہتر بھی ہوتے چلے جائیں گے اور ان کے گرنے کی رفتار جو ہے تو وہ بھی کم ہوتی چلی جائے گی. آپ کا لک، آپ کی پرسنالٹی جو ہے تو وہ امپروو ہوگی. تو پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے. اس امید کے ساتھ کہ آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. ڈی ایچ ایس آن لائن سے ڈاکٹر حنیف سعید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.